أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، برادران عزیز، قابل تکریم علماء کرام، مشائخ اعظام، حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالواحد صاحب دامت برکاتہ، حضرت مولانا قاری حبیب الرحمن ضیاء صاحب دامت برکاتہ، اور دیگر علاقے کے اور باہر سے تشریف لانے والے علماء کرام، مشائخ اعظام، اور میرے لیے انتہائی قابل تکریم اور قابل تعظیم ہمارے یہ ساتھی حضرت مولانا قاری عمر حیات صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اس مسجد کی انتظامیہ اور یہاں کے وہ تمام کے تمام افراد جو کسی نہ کسی حوالے سے اس مدرسے کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، طلباء کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ محبت اور تعاون کا معاملہ فرماتے ہیں، اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کے اصل مہمان خصوصی ہم سب کے استاذ محترم جامعہ اشرفیہ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا فیاض الدین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جو تھوڑی دیر میں تشریف لایا چاہتے ہیں، اور اختتامی بیان دعا حضرت کا ہوگی۔ اس سے پہلے قاری صاحب کے حکم پر چند باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ان علماء کرام کی موجودگی میں۔ آج کی یہ محفل، آج کی یہ بزم اور یہ بیٹھے ہوئے بچے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفظ کی نعمت عطا فرمائی، ان کے والدین، ان کے عزیز و اقارب، ان کے رشتہ دار، وہ یقینی طور پہ بے حد بے حساب مبارکباد کے مستحق ہیں، یقینی طور پر بے حد بے حساب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج کے دور میں ایک سوال کیا جاتا ہے، بار بار بڑی شدت کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس کو چھوڑ کے اب سوشل میڈیا آگے بڑھ چکا ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ایک سوال ہوتا ہے کہ یہ مدارس، یہ مکاتب اور ان کے اندر جو بچوں کو پڑھایا جانے والا طرز تدریس اور طرز تعلیم ہے، یہ بچے جو رٹو طوطے کی طرح پڑھتے چلے جا رہے ہیں، نہ ان کو مطلب کا پتہ، نہ معانی کا پتہ، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی مقصد نہیں، یہ صرف اور صرف بچوں کا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک بات ہے جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ قرآن کریم کے حفظ کی کوئی ضرورت نہیں، خواہ کے لیے مولویوں نے جناب یہ پاکھنڈ بازی بنا کے رکھی ہے کہ بچہ بیٹھا ہے صبح سے شام تک طوطے کی طرح رٹتا جا رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا اور پروپیگنڈے کی دنیا بڑی وسیع ہوتی ہے میرے دوستوں۔ آہستہ آہستہ جھوٹ بولتے ذہنوں کے اندر اتنا ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ وہ جھوٹ سچ محسوس ہونے لگتا ہے۔ بڑے مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے جو آیت کا انتخاب کیا ہے، ظاہری طور پر اس موقع پر آیت پڑھی جاتی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یا کوئی اور آیت پڑھی جائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں آیت کا انتخاب کیا 18واں پارہ سورۃ نور، اور یہ سورۃ نور قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سے وہ سورت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی کا وہ عظیم صحابی کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں جھولی پھیلا کے مانگا تھا، جو 16 مقامات پر فرش پر بیٹھ کر اللہ کے نبی کو مشورہ دیتا ہے، اور پروردگار عرش بری سے ویسے ہی قرآن کی آیات کا نزول فرماتے ہیں۔ وہ ایسا شخص کہ دنیا کے وہ چند خطوط لکھے جو اس سے پہلے لکھ سکا نہ اس کے بعد کوئی لکھ سکا۔ لوگ خط لکھتے ہیں بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، وزراء کو، سفراء کو، یہ عجیب شخص ہے جو دریاؤں کے نام خط لکھتا ہے، عجیب جلال کے ساتھ لکھتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم من امیر المؤمنین الى بحر النیل. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ خط مسلمانوں کا خادم اور حاکم لکھ رہا ہے دریائے نیل کے نام. وہ دریا حکم الہی سے چلتا ہے تو چل، اگر کسی کے بھیٹ لے کر چلتا ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. جن صحابی کے ہاتھ میں خط ہے وہ دریا کے اندر سوکھے دریا میں اترتے ہیں، وہ خط رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری جان بچا کر نکلنا مجھے مشکل ہو گیا. خط رکھنے کی دیر ہے، چاروں طرف سے پانی کا ریلا آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ شخص کبھی ہواؤں سے کلام کرتا ہے، کبھی پتھروں سے کلام کرتا ہے. نبی کے اس صحابی کے ساتھ اللہ کی غیرت وابستہ ہے، عجیب غیرت وابستہ ہے اللہ کی. وہ فاروق اعظم، سب کہہ دیجیے رضی اللہ تعالیٰ. 18ویں پارے کی سورت جس کا نام سورت نور تھا، جب حاکم بنے، عوام کے امیر المومنین بنے، آرڈیننس جاری کر دیا کہ علماء کو، مدرسین کو، ان کو منتخب کیا جائے اور اپنے اپنے علاقے کے وزیر، گورنر جتنے لوگ ہیں وہ اپنے علاقے میں اس کی تعلیم و تدریس کا انتظام کریں. عورتوں کو پڑھاؤ سورت نور، باقاعدہ آرڈیننس جاری کر دیا گیا. کوئی وجہ تو تھی، کوئی سبب تھا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی 114 صورتوں میں سے اس صورت کا انتخاب کر کے حکم دیا کہ اسے پڑھایا جائے. اور اسی میں سے ایک آیت کے ٹکڑے کا میں نے آپ کی خدمت میں انتخاب کیا ہے. آنے والا ہے چند دنوں کے بعد رمضان. ابھی تو رمضان میں چند دن ہے، پتہ نہیں ہم میں سے کوئی ہوگا کہ نہیں ہوگا. وہ تو آتا ہے، آتا رہے گا، جاتا رہے گا، ہر سال آتا رہے گا، اپنی برکتیں اور تابانیاں سب پھیلاتا رہے گا. مگر معلوم نہیں کہ کس کے دامن کو وسعت ملے گی کہ اس کی برکتوں کو سمیٹ سکے. کسے موقع ملے گا بے قدری کے ساتھ کہ شب قدر کے اندر اپنی قدر کو اونچا کروا کے خدا سے دعائیں منوا سکے. یہ اللہ کے علم ہے کہ کس کو موقع ملے گا، کس کو نہیں ملے گا. وہ تو بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے. رمضان کا مہینہ، قرآن کا مہینہ. ذہنوں کے اندر یہ سوال کہ صاحب ان مدرسوں کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مدرسے کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ حالات بڑے تنگ ہیں، بڑے پریشان کن ہیں. کاروبار لاس میں جا رہا ہے، ہر کاروبار کرنے والا پریشانی کا شکار ہوا ہے. ان کے مدرسے والوں کے چندے بند نہیں ہوتے، ان کے سلسلے ختم نہیں ہوتے. ہم اور کام کریں یا یہ کام کریں؟ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو برگلایا جاتا ہے، پریشان کیا جاتا ہے، پراگندہ کیا جاتا ہے. یہ مدرسہ کیا کرتا ہے؟ یہ مدرسے کا ملا، یہ مدرسے کا حافظ، یہ مدرسے کا قاری کر کیا رہا ہے؟ واللہ العظیم یہ علماء کرام بیٹھے، ان سے پوچھیں، میری بات کی تصدیق کریں. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، پورے ملک کے اندر خدا کی قسم لاکھوں وہ قراء، وہ حفاظ جو گاؤں میں، دیہات میں بجلی بھی نہیں، پانی بھی نہیں، زندگی کی سہولیات بھی نہیں، کسی کچی مسجد میں، کسی کچے صحن کے اندر، درخت کے سائے میں، درخت کے چھاؤں کے اندر بیٹھ کر بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے. واللہ العظیم جب مہینے کا اختتام آتا ہے ان بیچاروں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ آنے والے مہینے میں بجلی پانی کا بل جمع کرا سکے یا گھر کی روٹی پوری کر سکے. چند دنوں کی بات، ایک مدرسے کا، ہم کہتے ہیں مولوی کیا کر رہے ہیں، مولوی صاحب یہ مدرسے والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کھا گئے، لوٹ گئے، یہ کر گئے، وہ کر گئے. دیتے کیا ہم؟ گالیاں، گھر کے بچے ہوئے کپڑے، ٹوٹی ہوئی جوتیاں، چھوٹے ہوئے کپڑے، فریج اور فریزر کے باسی سالن، قربانی کی کھالیں، مالوں کی زکات، اور پھر کہتے ہیں یہ سب چیزیں ہضم کر گئے. یہ پل رہے ہیں. مدرسوں کے اندر بچوں کو داخل کرواؤ، پہلا سوال ہوتا ہے کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ اور چلو وہ پڑھتے 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 کسی منزل تک چلا گیا، اور منزل تک جانے کے بعد پہنچ گیا. اب اگلی فکر ہوتی کھاتا کہاں سے ہے. پہلی فکر تھی کھائے گا کہاں سے، اب فکر ہے کہ کھاتا کہاں سے.
ایسے ایسے ماشاءاللہ خدا کے ولی دیکھے ہیں جو قاریوں کے، حافظوں کے، علماء کے گھروں کے کوڑے کے ڈسٹ بن چیک کر کے دیکھتے ہیں کہ ہڈی مرغی کی ہے کہ مچھلی کی ہے، یہ مٹن کی نلی کی ہڈی ہے یا بیف کی ہے، اس پر تبصرے کرتے ہیں، اس پر تبصرے کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں مدرسہ؟ پچھلے سال کی بات، جب یہ بہت زیادہ ڈینگی کا سلسلہ تھا، ایک مدرسے کے اندر ایک طالب علم تھا، ہمارا شاگرد تھا، پڑھاتا تھا، وہ ملنے آیا اور آ کر کہنے لگا جی استاد کی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ میری امی کو صحت دے دو، ان کو ڈینگی کا بخار ہو گیا بڑا سخت۔ چلا گیا، پھر پلٹ کے واپس آیا اور بڑی سادگی کے ساتھ، بڑے بھولے پن کے ساتھ خدا کی قسم اس نے ایک بات کہی اور میں ہل کے رہ گیا۔ کہنے لگا استاد جی ایک دعا اور کر دیجیے گا کہ اللہ کرے میری امی کو 10 تاریخ سے پہلے موت نہ آئے، اس واسطے کہ میرے پاس تو قبر کفن کے پیسے بھی نہیں، تنخواہ ملے گی تو کچھ کر سکتا ہوں۔ حفاظ، قراء، دین کے پڑھانے والوں، کبھی شکوہ نہ کرنا، شکایت نہ کرنا۔ تم نے اس شعبے کو اپنے اختیار سے قبول نہیں کیا، خدا کے انتخاب سے قبول کیا۔ تم قرآنی اور ایمانی سرحدوں کے فوجی ہو، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے، دنیا کچھ کہے نہ کہے، مگر یاد رکھنا اللہ نے اپنا انتخاب کر کے آپ کو فوجی بنایا ہے، سپاہی بنایا ہے۔ دنیا کچھ بھی کہتی رہے مگر پروردگار عالم جس وقت میں عطا کرے گا ایسے عطا کرے گا کہ رتل فرتقی، بندے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، منزلیں طے پہ طے ہوتی چلی جائیں گی۔ مدرسہ کیا کر رہے ہیں؟ مدرسہ کیا دے رہے ہیں؟ یہ مدرسے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے مدرسے جناب یہ رٹو توتے، یہ بچوں کو جناب رات اور دن کہہ رہے ہیں پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، کیا فائدہ اس کا؟ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ بغیر کسی لاگ لپٹ کے، یہ نہیں کہ میں مدرسے کے ساتھ وابستہ ہوں تو مدرسے کی بات کر رہا ہوں، میں نے 10ویں جماعت تک اس اسکول میں پڑھا جو مشنری کا اسکول تھا، چرچ کا اسکول تھا، میری پرائمری تک اور 6ٹھی تک کی ٹیچر کرسچن تھی۔ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، میں سب جانتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ پیدائش سے پہلے اس کا نام درج کروا دیا جائے، فلاں اسکول کے اندر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر فلاں جگہ پر سب چیز ہو جائے اور بڑے فخر کے ساتھ بتا کریں۔ اور جب بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو گردن جھکا کے کہتے ہیں میرا بچہ جامع شریفیہ میں پڑھ رہا ہے، جامع مدنیہ میں پڑھ رہا ہے، مسجد عزیز الرشید میں حفظ کر رہا ہے، بڑی شرمندگی کے احساس کے ساتھ بتاتا ہے کہ شاید یہ کوئی بڑا گھٹیا اور بڑا چھوٹا کام کر رہے ہیں، اور بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے فخر کے ساتھ جناب وہ فلاں یونیورسٹی فلاں یونیورسٹی۔ میں کسی چیز کے خلاف نہیں، نہ مخالفت کر رہا ہوں، نہ میری بات پہ غلط اندازہ لگائیے گا، بتانا چاہتا ہوں کہ مدرسہ کر کیا رہا ہے، مدرسہ کیا دے رہا ہے آپ کو۔ مدرسہ گند لے کر صاف ستھرے پھول بنا کے آپ کو دے رہا ہے، مدرسہ کھوٹ لے کر کھڑے ہیرے موتی آپ کی دامن میں ڈال رہا ہے، مدرسہ گندا اور گدلا پانی لے کر صاف ستھرے شبنم کے قطرے آپ کے پاس پیش کر رہا ہے، مدرسہ گندی مٹی کو لے کر گلاب و عنبر کے پھول کھلا کے آپ کے دامن میں پیش کر رہا ہے، مدرسہ آپ کے معاشرے کو پاکیزگی، طہارت، ادب، احترام، تہذیب، سلیقہ، طریقہ، تمام چیزیں سکھا رہا ہے۔ ہوں گی کسی میں کمی کوتاہیاں، ہوا کرے، کمی کوتاہی سے کون خالی ہوتا ہے؟ اکثریت کے اعتبار سے، اکثریت کے اعتبار سے مدرسہ آپ کو کیا دے رہے ہیں؟ برکت تو اپنی جگہ پر، دعائیں تو اپنی جگہ پر، خدا کی قسم یہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچے یہ ہمارا روحانی آکسیجن۔ کبھی سردی کیسی گزری، ہمارا بچہ گھر کے اندر ہے، گھر میں موجود ہمارا بچہ، پھر بھی جناب بیٹا اٹھ جاؤ، سردی بہت ہے، اسکول کی چھٹی کر لو، آج ناشتے میں کیا کھاؤ گے؟ آملیٹ، انڈا ابال کے دوں، پراٹھا پکا کے دوں، فلاں کام فلاں کام۔ جانتے یہ بچے، ان کے بھی ماں باپ ہیں، ان کے بھی عزیز و اقارب ہیں، کہاں سے یہ بچے آئے؟ ان کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بیٹا تمہیں پراٹھا پکا کے دوں، تمہیں انڈا فرائی کر کے آملیٹ بنا کر دوں، فلاں چیز کا جوس بھی ہوگے۔ سردی ہے بیٹا ابھی نہ جانا، خدا کی قسم گیس نہ آئے۔ یہ بچے ٹھنڈے پانی سے کر کے تہجد کے وقت اٹھ کے منزل کو یاد کر رہے ہیں۔ ہم فجر پڑھنے کو تیار ہیں،
بہت سارے اساتذہ اور طلباء خدا کی قسم صاحب نسبت ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی دعاؤں کی برکت سے پروردگار پورے علاقے پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم اس کائنات کا پہلا دین مدرسہ جس کا نام تھا صفا۔ کیا نوٹا میں کیا ہمیشہ میرا مولوی لوگ ملا لوگ رومال رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں، اکثر لوگ سمجھتے ہیں جناب کے رومال میں چلتا مام کا لوگ یار بدگمانی تو وہی مولوی کے بارے میں، اچھا پہن لے تو برا ہے، برا پہن لے تو برا ہے، کسی سے مانگ کے کھائے تو برا ہے، اپنے گھر کا کھائے تو برا ہے، کسی سے صحیح مسکرا کے بات کر لے تب بھی برا ہے، اور کسی سے ذرا غرا کے بات کر لے تب بھی برا ہے۔ ہم تو یہ رومال، یہ چادر، یہ کپڑا لیے پھرتے ہیں نبی علیہ السلام کی رحمت کی خیرات سے ملے۔ سب سے پہلا مدرسہ صفا کا مدرسہ ہے، اور اس مدرسے کے طلباء کے مانیٹر اور امیر کا نام تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ نافع ہو اور نبی علیہ السلام فرماتے تھے کہ دیکھو بھی ابو ہریرہ اور دیگر پڑھنے والوں، جو کچھ بھی ہو جائے کبھی تم نے کسی سے سوال نہیں کرنا، مانگنا نہیں۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا، میں غشی کھا کے دورے پڑتے تھے، بھوک کی وجہ سے آتے جاتے لوگ میری گردن پر پیر رکھ کے دیکھتے تھے مر تو نہیں گئے، مگر میں انہیں کیا بتاتا، میں نے کیا بتاتا کہ میں نہ بیمار ہوں نہ غشی کا دورہ ہے، یہ بھوک ہے جو مجھے گرا رہی ہے۔ اور آقا علیہ السلام کا فرمان تھا کسی سے کہنا کچھ مت۔ اس کہنے کے ایک دن رحمت کا دریا جوش میں تھا، میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضرت اب تو بھوک کی وجہ سے کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے پاس کوئی کپڑا، کوئی رومال، کوئی چادر ہے؟ میں نے کہا جی میں نے بچھا دیا زمین پر۔ پھر کہنے کہ نبی علیہ السلام نے وہ کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا تھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے ملایا جیسے کسی دریا میں سے پانی کا لپ لیا جاتا ہے نا، ایسے دونوں ہاتھوں کو ملایا، اپنے قلب اطہر کی طرف اشارہ کیا، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، کچھ نورانی چیز نکالی، رومال میں ڈالی، میں نے رومال اکٹھا کیا، سینے سے لگایا، سر سے لگایا، اس کے بعد کہتے ہیں خدا کی قسم حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ سرکار نے جو فرمان فرمایا تھا یہ موسم سردی کا تھا کہ گرمی کا تھا، وقت صبح کا تھا کہ شام کا تھا، حضور نے کپڑے کس رنگ کے پہن رکھے تھے میں وہ بھی تم کو بتا سکتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ تیرے پاس کوئی تھیلی ہے؟ فرمایا ایک بالش کی تھیلی تھی، بھری مٹھی کھجوروں کی ڈال دی۔ اب یہاں پر عقل، فہم، سائنس، فزکس، سیوکس، کیمسٹری سب فیل ہے۔ سرکار علیہ السلام نے مٹھی بھری کھجوروں کی، یار ابو ہریرہ یہ تھیلی میں نے بھر دی ہے، خالی مت ہونے دینا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ العظیم 35 من سے زیادہ کھجوریں میں نے کھائی بھی اور کھلائی بھی، مگر اللہ نے کبھی ایک دانہ بھی کم نہ ہونے دیا اس میں سے۔ جس دن عثمان غنی کی شہادت ہے فرماتے اس نے وہ تھیلی میری جیب سے کھلی، گری، بکھری، اس کے بعد وہ بھر نہ سکی۔ یہ مدرسہ آپ کو تہذیب دے رہا ہے، تمدن، سلیقہ، ادب سکھا رہا ہے۔ سورۃ نور موجودہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا چیز ہو رہی ہے؟ اسلام آباد کی بہت بڑی یونیورسٹی، اس بہت بڑی یونیورسٹی کے اندر سالانہ امتحان فروری میں گزرا، سالانہ امتحان کا پرچہ فائنل ایئر کا پرچہ ہے، امتحان ہو رہا ہے، لڑکوں سے لڑکیوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ سوال کیا پوچھا جا رہا ہے؟ اس سوال کا خلاصہ کہ ایک معروضی بنا کر اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ کیا سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ایک سوال کا جواب دیں۔ یہ ہے اللہ قرآن پاک میں سورۃ نور میں فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمانوں میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں میں عریانی پھیلانا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز طلباء، میرے بچوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، تمہارے ماں باپ کے سر پہ بھی تاج آ رہا ہے، تمہارے سر پہ بھی تاج آ رہا ہے، گلے میں ہار ہے، ہاتھوں میں تمہارے شیلڈوں کی انعامات ملیں گے، مگر اس کے ساتھ ایک بات یاد رکھنا کہ اب تم میں اور گھر کے خاندان کے محلے کے دوسرے بچوں میں ایک فرق ہے۔ تمہارے نام کے ساتھ اب لقب لگ چکا حافظ، اور یہ کائنات کا وہ لفظ ہے جو پروردگار نے سب سے پہلے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کے لیے مخصوص فرمایا۔
اس لسٹ میں تمہارا شمار ہو چکا ہے. اب رات کا وقت ہے، کمرہ بند ہے، لائٹ آف ہے، تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے، ٹچ موبائل ہے، آئی فون ہے، بڑے سے بڑا قیمتی فون تمہارے پاس ہے، نیٹ اس کے ساتھ کنیکشن اس کا ہو چکا ہے. اب اصل تمہارا امتحان ہے حافظ صاحب. دعوت ہو گئی بہت بڑی، بڑی تعریفیں ہو گئی، بڑے پھولوں کے ہاتھ تمہارے گلے میں آ گئے، بڑی دعوتیں ہو گئی. اماں نے، ابا نے، چچا نے، تایا نے، پھپھی، ماموں، خالہ نے، میکے، ننیحال، سسیال، درحال، سب نے تمہیں سب کچھ دے دیا. بڑی تم نے تعریفیں سمیٹی. اب تمہارا اصل امتحان ہے، اب تمہاری زندگی کا اصل ترین امتحان ہے کہ تم نے قرآن پاک یاد کیا، تمہارے نام کے ساتھ نسبت لگ گئی حافظ کی. اب یہ حافظ کی نسبت لگنے کے بعد اب تمہاری زندگی کا اصل امتحان ہے. طلباء کرام، حفاظ کرام، تمہاری عزت، تمہارا احترام، تمہاری شان و شوکت سراپا پر. مگر تمہارے ساتھ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا بھی امتحان شروع ہو رہا ہے. اس امتحان کا نام کیا ہے؟ وہ 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں. ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا فیاض الدین صاحب تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی حضرت کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ کی نعمت، حفظ کی دولت عطا فرمائی. آپ کے نام کے ساتھ حافظ لگا، اساتذہ کرام خوش، ماں باپ خوش. مگر وقت رات کا ہے، ظاہری طور پر دیکھنے والا کوئی نہیں، کوئی تمہارا نگران نہیں، کوئی موجود نہیں. ماں باپ سمجھ رہے کہ یہ بچہ حافظ ہے نا، یہ فرشتہ ہے خدا کا، یہ نیکی کے ساتھ کام چلے گا. اب تم ہو بچوں اور رات کا سناٹا ہے. یہ تمہاری انگلی ہے، سیدھے ہاتھ کی کلمے والی انگلی، جس کو تم نے حفظ کرنے کے دوران سینکڑوں مرتبہ قرآن پر پھیرا تھا. تم نے سینکڑوں مرتبہ اسے قرآن پہ پھیرا تھا. تم نے لاکھوں مرتبہ اپنی آنکھوں سے قرآن کا دیدار کیا تھا. تم نے 20 سینکڑوں مرتبہ اس قرآن پاک کو چوما تھا. اب یہ رات کا سناٹا ہے، یہ رات کا اندھیرا ہے، دیکھنے والا کوئی موجود نہیں ہے. اب حافظ جی تمہارا صحیح امتحان شروع ہو چکا ہے. موبائل فون تمہارے ہاتھ میں ہے، ٹچ فون تمہارے ہاتھ میں ہے، دیکھنے والی کوئی شخصیت موجود نہیں ہے. اب اس وقت میں تم نے وہ دیکھنا ہے جو اللہ کی رضا کے مطابق ہے. یہ تمہارے حفظ کا اصل امتحان ہے. اور ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو مسلم معاشرے میں بے حیائی اور بدتمیزی پیدا کرنا چاہتے ہیں. آج قدم قدم پر بے حیائی کا طوفان ہے، قدم قدم پر. ملک کی بڑی یونیورسٹی جس کا میں عرض کر رہا تھا آپ سے، اسلام آباد، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس کا کیپٹل سٹی اسلام آباد. اس یونیورسٹی کے فائنل ایگزام کے اندر لڑکوں سے اور لڑکیوں سے سوال پوچھا جا رہا ہے. سوال کیا ہے؟ فروری کے آخر کے اندر یہ امتحانات ہوئے. سوال یہ ہے کہ 2 بہن بھائی ہیں، ان کے فرضی نام لکھے گئے کہ غالباً جیک اور فیری کے نام سے. وہ 2 بہن بھائی ہیں، ایک ساتھ پڑھتے تھے، اور پڑھتے پڑھتے وہ دونوں بہن بھائی ایک مرتبہ ایسا وقت آیا کہ اپنے اسکول سے، اپنے کالج سے چھٹی ہوئی، واپس نکلے. رات کا وقت تھا، بارش ہو گئی، کسی ایک جگہ پناہ لے لی انہوں نے. اور جیسے جیسے رات گزرتی گئی، ویسے ویسے جب رات گزرتی گئی، اندھیرا چھاتا گیا، ان دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں وہ فعل انجام دیا جو میاں بیوی کا. اور اس کی سوال ہے، سوال کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں آپ سے. اور اس کے بعد پھر یہ آپس میں فیصلہ کیا کہ کسی کو ذکر نہیں کریں گے. صبح ہوتی ہے، وہ دونوں اس جگہ سے باہر نکل کر جاتے ہیں اور بڑے خوشی کے ساتھ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے رات کو بہت انجوائے کیا. اس کے بعد 4-5 دن اور گزرتے ہیں، اور 4-5 دن گزرنے کے بعد پھر وہ دونوں برادر اور سسٹر، بہن بھائی، وہ آپس میں کہتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت میں ہوا تھا وہی دوبارہ کرتے ہیں. یہ ایک معروضی بنتی ہے. اور اس کے بعد وہ طالب علم میل ہے یا فیمیل ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے جو اس یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اس سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ یہ جو کچھ بھی کام ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اگر صحیح ہے تو صحیح ہونے کے دلائل پیش کرو،
اور غلط ہے تو غلط ہونے کے دلائل پیش کرو، مگر ان دلائل میں قرآن و حدیث نہیں ہونی چاہیے، عقلی طور پہ ثابت کرو کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ رشتوں کا وہ تقدس احترام، جس رشتوں کے تقدس و احترام کے ساتھ اسلامی معاشرے کی، اسلامی تہذیب کی بنیادیں جمی ہیں، جڑی ہیں، ان کو ہلا کر کیا تہذیب سکھائی جا رہی ہے؟ اسے ہٹا کر کیا تہذیب سکھائی جا رہی ہے؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ ہمیں سمجھ نہیں آتا؟ کوئی برگر کی دکان، شوارمے کی دکان، کافی شاپ، جوس کی دکان، رات کے 12 بجے 11 بجے 12:30 بجے میرا بچہ، میرا بھائی، میرا بیٹا، میرے بچوں، میرے نوجوانوں، اس محفل حفظ قرآن سے، ختم نبوت کی حفاظت کی محفل سے کچھ لے کے جاؤ۔ واللہ العظیم جو باپ سرپرست بیٹھے ہیں، جیسے ہم اپنی بہن پر، بیٹی پر نظر رکھتے، کہاں جا رہی ہے، کس کے پاس وہ بیٹھ رہی ہے، اسی طرح خدا کے قسم، خدا کے لیے اپنے لڑکوں پر، بیٹوں پر، بھائیوں پر نظر رکھو۔ یہ امتحان کی تیاری کے نام پر کہاں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ ہم کیوں غور نہیں کرتے کہ رات کے 12 بجے 12:30 بجے 1 بجے ہمارے گھر کا بچہ، میرا بیٹا، میرا بھائی، میرا نوجوان، وہ نکلتا ہے، کہاں جا رہے ہیں جی؟ برگر کھانے جا رہے ہیں، شورما کھانے جا رہے ہیں۔ کیا آپ کو نظر نہیں آتا ان جگہوں کے اوپر خواجہ سرا، ہجڑے اور کھسرے زنانے لباس پہن کر ان کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں؟ وہ 20 سال کا 21 سال کا لڑکا جو موبائل آن کرتا ہے اور دنیا جہان کی فحاشی، عریانی، بے غیرتی، بدتمیزی، بدتہذیبی اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ اس نوجوان، اس خواجہ سرا سے بات کرتا ہے، اسے اپنی موٹر سائیکل پر 125 پر 70 پر بٹھاتا ہے اور لے کر چلا جاتا ہے۔ پولیس والا مسجد کے اسپیکر سے اگر آواز آ جائے تو اسپیکر اتارنے کے لیے آ جاتا ہے۔ وہ نوجوان جو اپنی عزت، جوانی، صحت، تندرستی، ایمان کا تمام چیزوں کا سودا کرنے کے لیے جا رہا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ نوجوان تو کہاں جا رہا ہے، وہ کس گناہ کے اندر ڈوبتا چلا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، یہ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ قرآن کریم حفظ کرنے والے بابرکت بچوں، خوش قسمت والدین، اور اگر مائیں بہنیں خواتین موجود ہوں، یہ مارچ کا مہینہ ہوتا ہے۔ عالمی تنظیم LGBT، عالمی تنظیم عریانی فحاشی، پوری کی پوری عریانی فحاشی کی تنظیم، اس کے جھنڈے کا نشان ہے قوس و قزح، رینبو، جو بارش کے بعد آسمان پہ 7 رنگوں کی پٹی آتی ہے، وہ اس کا پرچم ہے۔ اس کا دفتر تھا واشنگٹن میں۔ سالانہ مارچ ہوتا ہے عورت مارچ کے نام سے، میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ ہم سب کو میں مبارک کہوں، ڈوب کے مرنے کا مقام کہوں، کیا کہوں کہ لاہور کے ڈیفنس کے کئی گھروں پر وہ پرچم لہرانا شروع ہو چکا ہے، جس میں تعلیم دی جا رہی ہے کہ مرد کے ساتھ جسمانی فعل سر انجام دے، اس کے لیے جتنی فنڈنگ کی جائے اتنی کم ہے۔ اس وقت میں خدا کی قسم، واللہ العظیم، میرے اور آپ کے نوجوان بچوں اور بچیوں کی شرم، حیا، عزت، وقار، ارے ہم تو نبی، اس نبی کے امتی ہیں۔ خدا کی قسم، کیا نبی اللہ نے عطا فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں کچھ نہ دیتا، محض ان کے نام کی نسبت مل جاتی ہے۔ خدا کی قسم، واللہ العظیم، یہ نسبت اس کافی اتنی قیمتی نسبت ہے کہ ہمیں کچھ نہ ملتا، ان کے نام کی نسبت و برکت مل جائے، اس سے بڑی نعمت دنیا کی کوئی نہیں۔ ان کی زوجہ سے اور ہماری اماں سے، صدیقہ طیبہ طاہرہ عفیفہ مریم اسلام عائشہ صدیقہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہ و رضوانہ علیہا، ان سے پوچھا کہ اماں، آپ تو زوجہ ہیں، نبی علیہ السلام کو کیسا پایا؟ گھریلو زندگی میں اخلاق و اعتبار کے کیسا؟ فرماتی ہے کہ میں نے کسی دلہن کو، گھونگھٹ میں لپٹی ہوئی دلہن کو، اس کی آنکھ میں وہ شرم و حیا نہ دیکھی جو شرم و حیا دیکھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس نبی کے محبت میں۔ ہم نام لیتے فاطمہ الزہرا کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاتے جاتے یہ نبی کی بیٹی، حسنین کی مادر کرامی، خواتین جنت کی سردار، کائنات کے سادات کی نانی اور دادی، جن کے بارے میں حضور کی ازواج کہتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد جب کبھی حضور کا دیدار کرنے کو جی چاہتا تھا
تو چپ کر کے فاطمہ الزہرا کو دیکھ لیا کرتے تھے. بس مرد اور عورت کا فرق تھا. بنی بنائی تصویر مصطفیٰ ہے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ. ایسی عظمت کی خاتون, آخری رات ان کی زندگی کی ہے, اور آخری جو مسکراہٹ آتی ہے صدیق اکبر کی زوجہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان سے کہنے لگی کہ اسماء, اب لگتا ہے کہ میرے چل چلاؤ کا وقت ہے. کوئی ایسی ترکیب بن سکتی ہے, کوئی ایسی صورت بن سکتی ہے کہ علی کی بیوی, حسنین کی مادر گرامی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دختر لخت جگر, پارہ جگر, خدیجۃ الکبریٰ کی صاحبزادی. میں چاہتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھے تو میرے جنازے پر بھی کسی کی نظر نہ پڑنے پائے. صدیق اکبر کی زوجہ نے کہا, ہم جب حبشے ہجرت کر کے گئے تھے نا, وہاں دیکھا تھا کہ جو عورتوں کا جنازہ ہوتا ہے اس پہ کھجور کے پتے باندھ دیا کرتے تاکہ نظر نہ پڑنے پائے. یہ آخری مسکراہٹ تھی جو فاطمہ کے چہرے پر آئی. مسکرا کے کہا کہ اسماء, مجھ سے وعدہ کر میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر یوں ہی کھجور کے پتے باندھ دینا تاکہ میرے جسم کے نقوش پر بھی کسی نظر نہ پڑنے پائے. اس تہذیب و تمدن کے ہم وابستگی اور اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. تو میرے عزیزوں, میرے دوستوں, میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, اور حفاظ قرآن, اللہ کریم نے آپ کو بڑی نعمت, بڑی عظمت دی قرآن پاک کے یاد کرنے کی. آپ والدین یقیناً بڑے خوش قسمت ہے کہ پروردگار نے یہ نعمت عطا فرمائی. اور وہ اساتذہ کرام, خدا کے لیے کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہونا, کبھی مت سمجھنا احساس کمتری کا شکار مت ہونا, کبھی مت شکوا کرنا, گلا کرنا کہ میرے پاس یہ نہیں, میرے پاس وہ نہیں. بس ایک بات عرض کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں, جب دور حدیث سے فراغت ہو تو ختم نبوت کی کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے ملتان جانا ہوا کچھ ساتھیوں کا. جب ملتان پہنچے تو وہاں پہ وہ آخری سال تھا حضرت امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ, جو صاحب دیوان شاعر تھے, عربی, اردو, فارسی, پنجابی, سرائکی. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملتان کی گلیوں کے اندر ان کے گھر پہنچ گئے. وہاں پہنچے, ان سے ملاقات کی. اس وقت بیمار تھے, حضرت سے اٹھا نہیں جا رہا تھا. مگر خدا کی قسم میں حیران رہا کہ بڑوں کی نسبتوں کا کیا انداز ہوتا ہے. میں حضرت گیا, پوچھا کون, دروازہ کھلا تو کہ پروٹوکول کا سوال ہی نہیں, سادی زندگی. کون؟ میں نے کہا کہ جامعہ شریف سے طالب علم آئے ہیں آپ سے ملنے کے لیے. ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, سہارا لے کر کھڑے تھے. ان سے کہا تھا بیٹھ کے. فرمایا نہیں, امرتسر میں میرے ابا جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے, مفتی حسن صاحب کے شاگرد تھے. وہاں سے تم تو طالب علم ہو, کوئی باورچی بھی آئے گا تو کھڑے ہو کے استقبال کرو کہ میرا باپ وہاں پہ پڑھا کرتا تھا. اس کے بعد عجیب بات کہی, کہنے لگے ہم نے کئی مرتبہ ابا سے کہا کہ ابا جان آپ نے اتنے لوگوں سے تعلقات ہیں, پورا ہندوستان تو ایک طرف پاکستان ہندوستان, بڑے بڑے سیٹ, بڑے بڑے مل آنر, سارے کے سارے لوگ آپ کے واقف کار ہیں. آپ یہ کر لیں, یہ لے لیں, یہ کر لیں, گھر ایسا ہے, فلاں جگہ پہ ہوگا, ذرا بڑی سوسائٹی میں چلے جائیں گے, گاڑی ہوگی فلاں. کے لگے ابا نے بات سنی اور سن کے ہنس پڑے. ایک مرتبہ پھر میں نے کہی تو ہنس پڑے اور فرمانے لگے یہ بات میں نے بھی پلے باندھی, تم بھی اپنے پلے باندھو. اور میرے طلباء, اساتذہ, خصوصاً جو اساتذہ کرام, اللہ آپ کو سلامت رکھے, گلے شکوے مت کرنا. کہنے کہ پھر ابا نے, جب میں نے زیادہ زور دیا نا, تو ابا کون, امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا کہ ابا نے مجھے بٹھا لیا. کہنے کہ حافظ جی میں نے 2 وعدے کیے ہیں, ایک وعدہ میں نے اللہ سے کیا ہے اور ایک وعدہ میں نے اللہ سے لیا ہے. ایک وعدہ اللہ سے کیا ہے اور ایک وعدہ لیا ہے, اور ابھی تک میرے اللہ نے دونوں وعدے ٹوٹنے نہیں دیے. نہ میرا وعدہ ٹوٹنے دیا, نہ اپنے وعدے کی. اللہ کریم تو بلا وعدہ خلافی کر ہی نہیں سکتا. اب کہنے لگے متوجہ ہوا, اور متوجہ ہو کے کہنے لگے ابا نے مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے وعدہ کیا کہ اللہ تو مجھے جو دے گا میں روکوں گا نہیں, اور تجھ سے وعدہ یہ کہ میرے مولا مجھے محتاج کبھی نہ کرے, اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے. تو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں, اپنی لو اللہ کے ساتھ لگاؤ, اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرو, اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ, وابستہ ہو جاؤ. کچھ نہیں پتہ یہ روحانی آکسیجن کی محافل ہے, کچھ نہیں پتہ یہ شب برات آنے والی ہے, شعبان کا مہینہ, رمضان سے پہلے بڑی تیزی کے ساتھ جھاڑویں پھرتی ہیں, دائیں بائیں بھی اعلانات سننے میں آئیں گے, فلاں کا انتقال ہو گیا, فلاں صاحب کا جنازہ اتنے بجے ہوگا. کچھ نہیں پتا کہ اگلے برس موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا. میر جمع ہے احباب درد دل کہہ دے,
پھر التفات دل دوستاں ملے نہ ملے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، خدا کے لیے ان نعمتوں کو حقیر نہ سمجھو، ان نسبتوں کو کمزور نہ سمجھو. اللہ کریم نے قرآن کے ساتھ جوڑا ہے آپ کو. اللہ کریم نے آپ کو اپنی نعمت قرآن کے ساتھ جوڑ کر وابستگی عطا فرمائی ہے. یہ چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اور آپ میں سے جو ساتھی، جو احباب جن کا روپیہ، پیسہ، دولت پروردگار اس کام کے لیے قبول کرتا ہے، یہ مت سمجھنا کہ میں نے احسان کر دیا، یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے مدرسے پہ، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس پروردگار نے آپ کا پیسہ اس دین کے لیے قبول فرما لیا. اللہ کا کرم ہے. آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، آپ نے کوئی کمال نہیں کیا. اللہ نے کرم کیا کہ آپ کے پیسے کو دین کے لیے قبول کر لیا. اور یہی وہ چیز ہے جو کل قیامت کے دن کام آنے والی ہے. یہی وہ چیز ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی. اس کے علاوہ سارا کچھ جو کچھ ہوتا ہے رات دن آپ دیکھتے ہیں نا، ابھی انتقال ہوتا ہے، آدھے پونے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد سارا کام ختم ہو جاتا ہے. پھر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، یہ میرا پلاٹ، میرا، یہ میری جائیداد، یہ میری فلاں، یہ میری چیز، یہ میرا وہ. ابا کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے، نہیں، ابا کا انتقال ہو گیا، غسل کے لیے کسی کو بلا کر لاؤ، مجھے ابا سے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ابا سے وہم آ رہا ہے. یہ تولیہ باہر پھینک دو. جس چارپائی پہ ابا کا جنازہ تھا اسے اٹھا کے باہر پھینک دو. نہیں، یہ کپڑے باہر ڈال دینا. بڑی بات ہے، ابا کے تولیے سے تم کو وہم آ رہا ہے، ابا کے جناب چارپائی سے وہم آ رہا ہے. میں دیکھوں کہ ابا کی جیب میں آئی فون ہو، وہ جس کے پیچھے کٹا ہوا سیب بنا ہوا ہوتا ہے ایپل کا، پھر میں دیکھتا ہوں کون چھوڑتا ہے. وہ بھائی وہ آئی فون نہیں، وہ نوکیا کا 3310 ہو، اسے کوئی نہیں چھوڑے گا. ابا کے ہاتھ میں کھڑی ہو، جیب میں پیسے ہوں، پھر دیکھو کس کو جراثیم لگتے ہیں، کس کو وہم لگتا ہے. سارے وہم لگتے ہیں، چرپائی کا وہم. اور ہم ان لوگوں کے لیے، ان کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. سارا گھر ہمارا فرنیچر سے بھرا پڑا ہے، ایک سے بڑا ایک فرنیچر. یہ چائنا کی کرسی، یہ بیلجیم کا صوفہ، یہ انگلینڈ کا جناب بیڈ ہے، فلاں چیز، صوفہ کم بیڈ، فلاں چیزیں ہیں. مگر سیٹھ صاحب مرنے کے بعد خدا کی قسم یہ فرنیچر سے بھرا ہوا گھر، اس میں سے ایک کرسی بھی ہمارے مقدر میں نہیں ہوتی. چرپائی بھی وہ مسجد سے آتی چندے کے پیسے کی ہوتی ہے. ساری الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، امپورٹڈ کپڑے. مگر واللہ مرنے کے بعد چادر بھی سینے پر وہ ڈلتی ہے جو مسجد میں چندے کے پیسے کی پڑی ہوئی ہوتی ہے. کس چیز پہ ناز کر رہے ہیں، کس چیز پہ فخر کر رہے ہیں، کس چیز پہ ناچ رہے ہیں. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، ان اساتذہ کرام اکابرین کی موجودگی میں یہ پڑھا ہوا ان سے سبق تھا وہ آپ کی خدمت میں سنایا. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس ادارے کو، ہمارے اس مدرسے کو پروردگار دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. ہمارے جو طالب علم ساتھی قاری عمر حیات، ایک استاد اور شاگرد کے رشتے میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ سال ہر سال گزرنے کے بعد بھی استاد کو شاگرد کا نام یاد ہے. یہ اس طالب علم کی محبت کی علامت ہوتی ہے. اور طالب علم اکثر و بیشتر اللہ تعالیٰ سب کے حال میں رحم کرے. یہ راز تو ہر دور میں ہے جب کسی منصب پر فائز ہو اور وہ کسی استاد جس سے پڑھا ہے اسے محض استاد کہہ دے نا، اس کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے. اور ایک استاد اور ماں باپ، ان کی حیثیت تو مالی کی طرح سے ہوتی ہے بھائی. جیسے مالی ایک پنیری لگاتا ہے، جب وہ پک کے پل کے تیار ہو جاتی ہے تو دل بلیوں اچھلنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اللہ کریم ہمارے ان ساتھی کو، ان کے دوستوں کو، احباب کو اور تمام ساتھیوں کو، اہل علاقہ کو پروردگار اپنی برکتوں سے سرفراز فرمائے. ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائے. اور بچوں، آپ جتنے قرآن پاک کے حفظ کرنے والے چھوٹے بڑے ہو، آپ حافظ بن رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بنا دیا. اب ایک کوشش کرنی ہے، ایک کاوش کرنی ہے. رمضان آنے والا ہے، 2 دن کے بعد شب برات آنے والی ہے. اللہ سے دعائیں کرنی ہیں اور دعائیں کر کے یہ کہنا کہ مولا اپنے کرم سے تو نے ہمیں قرآن کا حافظ تو بنا دیا ہے، اب ہمیں قرآن کا محافظ بنا دے. ہمیں قرآن کا محافظ بنا دے. اس کے حلال کو حلال جانے، اس کے حرام کو حرام جانے، اور اس کے مطابق مولا ہم کو دن اور رات گزارنے کی توفیق عطا فرما. اقول قولی ھذا فاستغفروا لا الہ الا اللہ وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ، بارک اللہ. اپنی خوبصورت نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے
سبسکرائب ہمارے شو کر سبسکرائب اس مجلس کے مہمان خصوصی ہمارے استاد محترم کیا کر سبسکرائب شو کر حضرت مولانا محمد کفیل خان صاحب دامت برکاتہم کرو العالیہ نزوا اب میں پورا دیگی وا بچوں کی دستاوردی ہمیں چھرا ٹچ ہیں کھلا اوپر نیٹو بند کر کے کھلا ہیں کہ ہوتا نہیں لگے ہم ہر فوٹا بچوں کی دستار بندی اور ان بچوں کو جنہوں نے سالانہ امتحان میں پوزیشنیں حاصل کی ہے ان کو انعامات دینے سے پہلے میں حضرت مولانا قاری عبدالرحمان صاحب مسجد سیاست تشریف لائے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور مولانا قاری عزیز الرحمان صاحب مقدس مسجد والے ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائے تو آپ حضرات سے گزارش ہے آپ اسٹیج پر تشریف لائے مولانا مشہور صاحب اگر کہیں تشریف فرما ہے تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائے لا لا بقى هذا صور بيجروا الشيخ نعم شرعية بيان ونبادين سووا بيان شيخ اور ہمارے اس پروگرام کے مہمان خصوصی جامعہ اشرفیہ کے حضرت مولانا خیال الدین صاحب دامت برکاتہم العالیہ استادی کے بیان کے دوران ہی تشریف لائے میں اپنی طرف سے دارالعلوم عزیز رشید کے اساتذہ اور انتظامیہ اور طلباء کی طرف سے اپنے استاد محترم کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے ہیں اب میں